جی السلام علیکم. لائف لرننگ کے چینل سے کاشف شہزاد آپ کی خدمت میں حاضر ہے. یہ ویڈیو ان عورتوں کے لیے ہے جو پڑھی لکھی ہیں، انٹیلیجنٹ ہیں، جاب کرتی ہیں، چیزوں کا مشاہدہ کرتی ہیں، سوال کرتی ہیں اور جواب طلب کرتی ہیں. دیکھیں، آپ کو والدین کے گھر میں تو اس چیز کی لیوریج مل جائے گی. آپ پازیٹیو ہیں، چیزوں کو اچھے طریقے سے دیکھتی ہیں. میں اس کو نیگیٹو چیز کبھی بھی نہیں کہہ رہا. بہت سی بچیاں میری پڑھائی کے دوران بھی، جب میں آئلٹس پڑھانے کے دوران بھی میرے پاس ایسی بچیاں آتی ہیں جو کہ بڑی انٹیلیجنٹ ہوتی ہیں اور وہ بڑا تیز چلتی ہے سوچ ان کی. تو یہ ان لوگوں کے لیے، ان خواتین کے لیے، ان لڑکیوں کے لیے ویڈیو ہے جو شادی کے رشتہ میں بندھنے جا رہی ہیں یا جو بندھ چکی ہیں. آپ کے لیے یہ ویڈیو ہے کہ آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا کلوز کریں. آپ چیزوں کا مشاہدہ ضرور کریں لیکن اس کو زبان پہ نہ لائیں. آپ کو بہت سی چیزیں ایسی نظر آئیں گی جہاں پہ کریکشن کی ضرورت پڑے گی، جہاں پہ غلط بھی ہو رہا ہوگا. میں شادی کے بعد کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کو لگے گا یہ ایسا نہیں، یہ ایسا ہونا چاہیے، یہ گھر میں ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، کسی وقت آپ بول لیں، کسی وقت آپ چپ کر جائیں، لیکن الٹیمیٹلی ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ آپ جتنا مرضی بول لیں، جتنا مرضی لوگوں کو سمجھا دیں، لوگوں کو آپ کی بات سمجھ نہیں آئے گی. شروع میں آپ کے میاں کو بھی سمجھ نہیں آئے گی، لیکن میاں کو نہیں سمجھ آئے گی تو باقی تو سسرال تو آگے کی بات ہے نا. ساس، سسر، بھائی، بھابھی، نند جو بھی ہیں. تو میکے تو شاید آپ کو جانتے ہیں پرانے، لیکن سسرال نہیں آپ کو اتنا پرانا جانتے. شادی ہو گئی، میاں بیوی بن گئے، نکاح ہو گیا تو آپ کو بڑی چیزیں خراب نظر آنے لگ پڑی. میرے پاس بہت سی ایسی بچیوں کے فون آتے ہیں، میسیجز آتے ہیں کہ سر ہماری شادی کو 2 مہینے ہو گئے ہیں، 6 مہینے ہو گئے ہیں، تو میرا میاں میری بات کو سمجھتا نہیں ہے، میں کیا کروں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، مجھے لگتا ہے غلط فیصلہ ہو گیا. دیکھیں، میں نے پہلے بھی کہا، اب بھی کہہ رہا ہوں، شادی کوئی مذاق نہیں ہے. جب شادی ہو گئی نا، پھر اس کو نبھانا ہے کیسے بھی، پوری کوشش کر کے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کا جنازہ ہی نکلنا چاہیے اس گھر سے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پوری کوشش کرنی ہے اس کو نبھانے کی، اچھے طریقے سے ہر کوشش کر کے پھر وہ راستہ لینا ہے جو کہ مجبوری ہے، جو کہ اللہ کو پسند نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے بہت سی کوششوں کے بعد، بہت ٹائم کے بعد یہ پتا چل گیا کہ نہیں، یہ نہیں چل سکتا، ہم لوگ اکٹھے نہیں رہ سکتے، وہ بھی مشورے کے بعد، صرف اپنی ججمنٹ نہیں. آپ ایک یا 2 بندہ کوئی آپ کے پاس ہونا چاہیے جس سے آپ مسلسل صورتحال سے آگاہ رکھو. وہ آپ کی والدہ ہو، وہ آپ کا بھائی ہو، آپ کے والد ہوں، کوئی بھی ہو. مسلسل صورتحال سے آگاہ رکھیں اور پھر اینڈ پہ فیصلہ کریں کہ یار یہاں بھی میں نے کوشش کی، یہاں بھی کوشش کی، یہاں بھی کوشش کی، لیکن یہ رشتہ نہیں چل پا رہا، اب اس کو علیحدہ ہو جانا چاہیے. یہ تب فیصلہ کریں. ادروائز ہر کوشش کریں اس رشتے کو چلانے کی. اپنے جو ہسبینڈ ہے آپ کا، جس سے شادی ہوئی ہے، آپ اس کو اپوز نہ کریں، اس سے بحث نہ کریں، اس سے آرگومنٹ نہ کریں. اپنے سسرال والوں کو خاموشی سے آبزرو کریں. جن چیزوں پہ وہ تنقید کرتے ہیں اس پہ ریئیکشن نہ دیں. ہاں، کچھ جو چیزیں آپ بہتر کر رہی ہیں، ٹھیک کر رہی ہیں، چپ کر کے کرتے جائیں. تنقید تو ہونی ہونی ہے، آپ اچھا کریں یا برا کریں وہ تو ہونی ہونی ہے. کئی سسرال والے میں نے دیکھا ہے ایسے لوگ، بڑے لوگ اپنی بہوؤں کو، آج ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی بہوؤں کو 5 سال کچن تک ہی نہیں آنے دیتے. وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ ریلیکس کرو، اپنے میاں کے ساتھ ٹائم گزارو، جب ہمیں بہت مجبوری ہوگی تو پھر ہم آپ کو کہیں گے کہ چلیں کچن آ کے سنبھال لیں. یہ ایک مثال کی بات کر رہا ہوں. تو آپ کو بڑا ہی احتیاط کے ساتھ اپنا رشتہ لے کے چلنا پڑے گا. اگر آپ پھڑ پھڑائیں گے، آپ سٹ پٹائیں گی، آپ سوال کریں گی، جواب ڈھونڈیں گی، تو پھر وہ نہیں ملے گا. آپ کہیں گی میرا میاں مجھے نہیں سمجھتا. وہ چونکہ 25 سال ان کے ساتھ رہا ہے، 28 سال، تو وہ آپ 28 دن میں آپ کو تھوڑی سمجھے گا. وہ اس میں ٹائم لگے گا، ایک دم نہیں ہوگا. تو 6 مہینے، سال کم سے کم آپ ویٹ کریں، چیزوں کو لے کے چلیں، کوشش کریں لے کے چلنے کی. پھر میں ڈرامہ کا ریفرنس میرے پاس آ جاتا ہے. آپ دیکھیں ڈرامہ جمع تقسیم میں جو ان کے تیسرے بیٹے کی بہو آئی ہے، اس نے کوشش کی
اس نے کپڑے بھی دھونے کی کوشش کی، اپنے کچن میں کھانا بھی پکایا، نہیں صحیح پکا، تنقید ہوئی، گمان پیدا ہوئے، غلط فہمیاں پیدا ہو گئیں، یہ آپ کے بارے میں ایک تاثر بنا دیا گیا کہ آپ تو ہیں ہی نکھٹون، آپ تو ہیں ہی کام ہی نہیں کرنا چاہتی. تو الگ گھر ہر عورت کا خواب ہوتا ہے، لیکن وہ خواب اچانک سے جا کے ظاہر کر دیا جائے تو پھر مشکل زیادہ ہو جاتی ہے. آہستہ آہستہ مائل کیا جاتا ہے اپنے پارٹنر کو اس چیز پہ کہ کچن علیحدہ ہو جائے یا گھر علیحدہ ہو جائے اس چیز پہ. اور ہمارے ہاں اصل میں اس چیز کو بڑا عیب سمجھا جاتا ہے، کچن علیحدہ کر دینا، بیٹے کو علیحدہ کر دینا بڑی عجیب چیز سمجھی جاتی ہے. اس پہ پھر کبھی بات کریں گے. ابھی ویڈیو کو اسی چیز پہ لے کے آتے ہیں کہ پڑھی لکھی ذہین عورت کیسے اپنے رشتے کو لے کے چل سکتی ہے. وہ یہ فوراً ایکسپیکٹ نہ کرے کہ لوگ اس کی بات کو سمجھیں گے، لوگ اس کی بات کو ویلیو دیں گے، قدر کریں گے. آپ کو قدر کروانے سے پہلے بے قدرہ ہونا پڑتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے آپ کی باتوں کی، آپ کے کردار کی قدر کروانی ہو، پہلے آپ کو بے قدرہ کرواتا ہے، پہلے آپ کی مصنوعی عزت ساری ختم کرتا ہے، پھر آپ کو صحیح والی عزت دیتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن رکھیں، اپنے رشتے کو اچھی نیت کے ساتھ چلانے کی کوشش کریں تو اللہ پاک ضرور آسانی پیدا کرتا ہے آپ کے لیے. میری دعا ہے آپ سب لوگوں کے جو رشتوں میں آسانی پیدا ہو، اسپیشلی دا پیپل ہو ہیو بین جسٹ میرڈ. تو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانی پیدا کرے، آپ پہ اپنی رحمت نازل کرے. مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.